بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ کتنے خوش وقت ہیں لوگ جو رمضان میں جن کی آنکھیں چمکتی ہیں، جن کی دل مطمئن ہوتے ہیں، جن کی پیشانیاں سجدوں میں اور جن کی زبانیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ وہ ایک دعا ہے، لساناً ذکراً، اے اللہ میری زبان کو ایسا کر دے جیسے ہم پانی سے تر کرتے ہیں، کہ ہر وقت تمہارے ذکر سے وہ تر رہے۔ تو جو اتنا شاندار مہینہ ہے، اس میں یہ موقع بار بار کرنا چاہیے۔ نشا نے کہا کہ سر صدقہ کیا ہے، بہترین صدقہ کیا ہے؟ بیٹا صدقے کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ ہماری جو معمول کی دولت ہوتی ہے، اس میں سے زکوٰۃ، جو فطرانہ اور عشر وشر، وہ نہیں وہ الگ چیز ہے۔ یہ وہ ہے جو آپ اپنے پیسوں میں سے اضافی طور پہ کسی کو دے دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو دوسرے کو، یعنی یوں سمجھیں، اپنی ضرورت سے بے نیاز کر دیں، اس کی اتنی شاندار طریقے سے مدد آپ کر دیں۔ اور چونکہ لوگ بیچارے ترس رہے ہوتے ہیں، یہ جو رمضان کے مہینے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ کہنا ہے کہ سخی تو وہ تھے ہی، لیکن اس زمانے میں تو وہ ہواؤں جیسے ہو جاتے تھے، جو بادل سے بھرے ہوتے نا، بادلوں کو لے کے پھرتے ہیں، اتنی سخاوت کرتے تھے۔ اچھا، اسی طور پہ یہ جو ہے صدقہ، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بزرگ سے اس نے کوئی 200 مانگے دینار یا درہم، ضرورت تھی اس کی، انہوں نے ان کو 200 دے دیے۔ جب جانے لگا تو پھر روک کے کہا، انگوٹھی اور اس کے اندر وہ جو لگا ہوا تھا پتھر، اس کو کہا کہ یہ جو نگینہ ہے یہ 10,000 دینار کا ہے، بیچتے ہوئے اس کا خیال رکھنا۔ یہ میں اس لیے بتایا کہ خود اللہ نے ایک جگہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اور انہوں نے پھر ہمیں بتایا کہ اللہ کو وہ نیکی بہت پسند ہے جو آپ کسی کو ان ایکسپیکٹڈ دیتے ہیں۔ تو رمضان میں ہمیں بھی تو ان ایکسپیکٹڈ ملتا ہے، لیکن بعض گھر ایسے ہیں جہاں ان ایکسپیکٹڈ نہیں ملتا اپنے آس پاس کے لوگوں سے، جن کی ظالم اور بند ہیں قسمتیں خواتین کی، اور وہ اپنی بہوؤں کو، بیٹیوں کو نہیں آسانی دیتی۔ یہ شبرہ، اچھا نام تو ڈرامے والا رکھا ہے، تو وہ کہتی ہیں، آخری میں نے 2-3 قسطیں نہیں دیکھیں، پہلے میں درمیان میں وقت نکل آتا تھا تو میں رات کو دیکھ لیتا تھا۔ سر جی میری نند نے میری زندگی عذاب کر دی ہے، اس کو ڈیورس ہو چکی ہے، 1 سال ہو گیا، اب سب لوگ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں کرنا چاہتی، ایسے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا آپ کو کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ جب گھر والے بیٹھے ہوں اور وہ نند نہ بیٹھی ہو تو وہاں ان کے ایفرٹ کی تعریف کرنی چاہیے، اور وہاں یہ آپ کریں جیسے آپ بڑے ہو اور کہہ رہے ہو کہ اس کی عمر نہ ضائع ہو جائے، کیونکہ ابھی تو اچھا رشتہ مل جائے گا، اگر اور عمر بڑھ گئی تو پھر اچھا رشتہ نہیں ملے گا، اس کو بھی تکلیف ہوگی، ہم سب کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو اینگل وہاں یہ رکھیں، اس کے سامنے کبھی نہیں آپ نے اس کے خلاف بولنا، وہ آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ یعنی کچھ لوگوں کو خیر خواہی سوٹ ہی نہیں کرتی، تو وہاں اس کے سامنے خیر خواہی کرنے سے آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مریم کہتی ہیں، سر جی رشتہ داروں میں رشتہ کرتے وقت لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، عمریں جھوٹی بتاتے ہیں؟ میرے بچے پریشانی کی بات ہی کوئی نہیں ہے، جب بھی کسی کا بچہ بچی پیدا ہوتا ہے تو اس زمانے میں کسی نہ کسی اور کا بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن جب ہمارے بچے پیدا ہوئے تو اس زمانے میں ہمارے جو اہلیہ کے بھائی ہیں ان کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوا، اور بھی کسی عزیز کے گھر پیدا ہوا ہوتا۔ ایسے میرے ابا کے پاس ایک ڈائری تھی، ان کے خاندان میں کسی کو اپنے بچوں کی ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا تھا، میرے ابا کو پتا ہوتا تھا، وہ سب کی لکھ لیتے تھے، آخری عمر تک وہ اپنے خاندان کے بھتیجے بھتیجیاں پھر ان کے بچوں کو بھی لکھتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بات پہ فوراً یقین کر لیتے ہیں، بعد میں پھر لوگوں کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں، پہلے یقین کر کے آپ خوش ہوئے تھے، پھر یقین کر کے آپ دکھی ہو گئے۔ تو جو بتاتا ہے کہ میری بیٹی 22 سال کی ہے، تو جب وہ پیدا ہوئی تھی پتہ ہوتا کس سال پیدا ہوئی تھی، اس وقت اور کون پیدا ہوا تھا، اس کی عمر کیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، دوسرا بیٹا یہ رکھیں ذہن میں کہ لوگوں کو اب اتنی لبرٹی دے دیں، لوگوں نے عمروں کے بارے میں یہ سارے ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ کل کسی جگہ ہم بیٹھے تھے تو 2 لوگ مجھ سے ملنے آئے، ہمارے ہمسائے ہیں، اور ظاہر ہے وہ اب دونوں ریٹائر ہو چکے، تو ایک نے دوسرے سے کہا آپ کی عمر کیا ہے،
تو میں نے فوراً ان کو ٹوکا کہ نہ پوچھیں. اتنی 60 ہو 61 ہو 62 ہو اگلا بندہ بتاتے ہوئے تھوڑا ہیزیٹیٹ کرتا ہے. تو اسی طور پہ خواتین بھی اور مرد بھی اپنی صحیح عمر نہیں بتانا چاہتے تو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی. بیچاروں کو ضرور جھوٹا کرنا ہوتا ہے. بیٹا اگر عمر 2-4 سال زیادہ کم بھی ہو تو ماں بننے میں کوئی بہت دقت نہیں ہوتی، نہ باپ بننے میں دقت ہوتی ہے. اس پہ نہ پریشان ہوا کریں. یہ بھی بعض میں جو لوگ سازشی لوگ ہیں نا وہ آپ کے کانوں میں پکا کرتے ہیں کہ تینا جھوٹ بول لیا ہے، انہیں صحیح نہیں دسیا. تم پہلے سوئے ہوئے تھے، پہلے تم نے کیوں نہیں بتایا. سر جی کزن کے ساتھ اسی طرح ہوا جیسے آپ سسرالیوں کا بتاتے ہیں. اللہ آپ پہ مہربانی کرے. آپ سخت دنوں میں ٹھنڈی ہوا ہیں. اور میری اس کزن کی بھی ڈیورس ہو گئی. ہمیں اس وقت خبر نہیں تھی کہ کیسے کیسے بچنا چاہیے اس دکھ سے. پر یہ ہیں جی خان جی، مس خان جی. تو میرے بچے اللہ ان کو اس کا بہتر متبادل دے دے. صدمہ تو اب ہو گیا. اچھا جناب والا سر جی میری عمر 26 سال ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا. میرے لیے کچھ ٹپس بتا دیں کہ شادی جلدی کیسے ہو جائے. میرے بچے یہ بلائنڈ تو گیم نہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ آپ کیسے دکھتے ہو، کتنے بڑے قد کے ہو، کیا پڑھا لکھا ہے، برادری کیا ہے، ذات کیا ہے، جہاں رہتے ہو وہ گھر آپ کا اپنا ہے یا کرائے کا ہے. یہ ساری چیزیں فیکٹرز ہیں. دیز آر دا فیکٹرز جس کی وجہ سے رشتہ ہونا ہے. اگر دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو اندرون شہر میں گھر چھوڑ کے بڑے سوسائٹیز میں آ جاتے ہیں تاکہ بچیوں کی شادیاں ہو جائیں. بعض واپس بھی چلے جاتے ہیں، بعض پھر ٹک جاتے ہیں. تو مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں. اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی روز پری میرج کاؤنسلنگ لیں یا ہمارے کورسز لیں تاکہ پھر آپ کو بات پوری سمجھ آ جائے اور اس کے نتیجے میں آپ ایک بہتر فیصلہ کرنے کے پوزیشن میں ہو جائیں. لیکن جناب آج کی اس کلپ کا جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ ٹی ایم سر رمضان ہے، رمضان میں میرا جی چاہتا ہے کہ میری رخصتی ہوئی ہوتی تو میں اپنے سسرال میں ہوتی، مگر میں کیا کروں سسرالیوں کا کہ نکاح ہونے کے بعد دوسرا سال ہے رخصتی نہیں کرتے اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیتے ہیں. لڑکا ابھی بزی ہے، ابھی یہ مسئلہ ہے، ابھی وہ مسئلہ ہے. اچھا پیارے بچوں یہ یاد رکھیے گا، نکاح کرنے سے اگر تو بالکل میک شور کریں کہ رخصتی کتنے مہینوں کے بعد ہے، پھر نکاح کریں. 2 ماہ بعد، 3 ماہ، 6 ماہ کا میکسیمم. اگر لمبا ہو کے بھی سال 2 سال اسی گھر میں رہے گی تو کئی کمپلیکیشن ہے. فزیکل کمپلیکیشن ہے، سوشل کمپلیکیشن ہے، اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں اسپریچول کمپلیکیشن. آپ کا ایمان بھی خراب ہوتا ہے. تو اس لیے یہ حماقت نہ کیا کریں، نہ منگنی لمبی کریں نہ نکاح لمبا کریں. اب یہ والے جو ہیں کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ یہ دھوکہ دے جاتے ہیں، اس بیچ میں لڑکا کہیں اور انگیج ہو جاتا ہے. والدین کی بھی رائے بدل جاتی ہے کہ جی کہیں اور سے پیسے زیادہ آ رہے ہیں، جہیز زیادہ آ رہا ہے. اب اللہ نہ کرے ان کا ساتھ ایسا معاملہ ہو، لیکن جو آس پاس چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں فیکٹس تو وہی ہوتے ہیں. تو ان کو مد نظر رکھ کر ہی اپنی منگنی اور نکاح کا ڈیوریشن طے کیا کریں. اور اب سوائے اس کے کہ آپ دعائیں کریں. عید نہیں آئے گی تو مسئلہ، عید کم آئے گی تو مسئلہ، آپ کی طرف سے عید نہیں جائے گی تو مسئلہ. تو یہ 100 طرح کے اس میں کمپلیکیشن ہوتے ہیں. توقع ہوتی ہے، توقع پوری کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.